بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو فوراً یہ کام کر لیا کرو، آپ کو بڑی بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں بلی کے حوالے سے بہت ہی خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ بلی تقریباً ہر گھر میں آتی رہتی ہے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چاہے آپ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، بلی آپ کے گھر میں ضرور آتی ہوگی۔ بلی کا گھر میں عام طور پر آنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے تو اسے آپ ایک مبارک علامت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بلی بھی اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آتی ہے۔ بلی کے آنے سے گھر کی تمام منفی توانائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تھے، وہ بلی پانی پی لیتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ بلی ایک بہت ہی بابرکت جانور ہے۔ پالتو بلی کو اپنے ساتھ جب بھی بٹھایا جائے سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، وہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے دیتی اور نہ ہی اسے چھوڑ دیتی، آزاد کر دیتی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لے، اسی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوگی۔ بلی ایک بہت ہی پیارا اور ایک بہت ہی خاص جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی پوشیدہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوہوں کو دفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے، انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اسی چھینک کے دوران بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے اور پیدا ہو گئے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ بلی ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے، پاک جانور ہے، اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جو کتا ہے وہ ناپاک ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو یا تصویر لگی ہو وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی، وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، لیکن بلی کے بارے میں ایسا کچھ بھی حدیثوں میں نہیں آتا۔ جس گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پیش کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلیاں تو آنے جانے والی ہوتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر کبھی کسی اور کے گھر، یعنی یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک مہمان کی طرح، جیسے مہمان گھر میں آتا ہے، کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن میں، رزق نہیں مل رہا، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، مراد پوری نہیں ہو رہی، تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ بس آپ کی نیت پاک ہو، نیت صاف ہونی چاہیے کہ جب بھی بلی کو اپنے گھر میں دیکھیں، چاہے چھت پر کے اوپر دیکھیں، اپنے صحن میں دیکھیں، جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں، تو آپ نے بلی کو روٹی یا دودھ پلانا ہے۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لے کر، یا اگر آپ روٹی کھلانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر، چائے لے لیں، دودھ لے لیں یا روٹی لے لیں، اس پر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دیں۔ وہ اپنی کسی بھی جائز حاجت مراد، چاہے رزق کے لیے نیت کر لیں، اور وہ روٹی جو ہے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو دے دیں۔ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا رزق کھل پڑے گا، آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے نحوست ہی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو خواب میں بلی نظر آ جائے، اگر خواب میں بری بلی نظر آئے تو بری بلی کو دیکھنے کا مطلب ہے خوشخبری ملنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ جو شخص خواب میں برے رنگ کی بلی دیکھے تو اس کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، کیونکہ برے رنگ کی بلی کو خدا کی نعمت مانا جاتا ہے۔ بری بلی صرف خوش نصیبوں کو نظر آتی ہے۔ خواب میں بلیوں کا گروپ دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں،
آپ کی زندگی کا کوئی روح ہی نہیں۔ اس وقت آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنی ترجیح جو ہے اپنی ترجیحات بھول چکے ہیں۔ خواب میں بلی کے بچے دیکھنا ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ خواب میں مردہ بلی دیکھنا ایک بہت ہی ناشائستہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں خواب میں مردہ بلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے افراد میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ خواب میں بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھنے کا مطلب ہے کہ کھانا دیکھنا بہت خوش آئندہ ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی، یا آپ کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو رہی ہو وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کو بغیر کسی اشارے کے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے دولت کی خوشخبری مل سکتی ہے، رزق کی خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی بڑی خوشخبری آپ کو ضرور مل سکتی ہے۔ اسی طرح خواب میں بلی کا رونا سننا یا دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے بہت سے کام ایک ساتھ خراب ہو سکتے ہیں۔ بلی کا رونا آپ کی صحت میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دور دور سے بلی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی وہ آپ کے گھر کے نزدیک آنا چاہتی ہے تو گھر والے اسے آنے سے منع کرتے ہیں۔ آس پاس کے ہمسائے اس کو روکتے ہیں کہ جس طرح بلی رو رہی ہے اس کا رونا صحیح نہیں، اور اس طرح اگر روتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آ گئی تو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔